بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ مسجدیں اللہ تعالیٰ کی زمین پر اس کے گھر ہیں جنہیں خالصتاً اللہ کے ذکر اور عبادت کے لیے تعمیر کیا جاتا ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور یہ کہ مسجدیں صرف اللہ ہی کی ہیں، بس اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو، ان میں اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی زمین پر سب سے پسندیدہ جگہ ہیں، جیسا کہ مسلم نے اپنے صحیح میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ مقامات مساجد ہیں اور سب سے زیادہ ناپسندیدہ مقامات بازار ہیں۔ عہد نبوی سے ہی مسجدیں امت مسلمہ کے نشاط اور روحانی و فکری رہنمائی کا مرکز رہی ہیں۔ اسلام کی عظیم الشان تاریخ پر اگر ہم نظر ڈالیں تو مساجد کی اسلامی معاشرے میں مرکزی حیثیت رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو مسجد نبوی میں درس دیا کرتے اور وہیں مختلف علاقوں سے وفود آتے جنہیں اسلام کی دعوت دی جاتی تھی اور وہ مشرف با اسلام ہوتے۔ یہیں سے علم کی شعاعوں نے پورے عالم کو منور کیا۔ مسجد نبوی میں ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمی حلقوں سے مستفید صحابہ کرام، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کی بہترین رہنمائی اور قیادت فرمائی، وہ درسگاہ نبوی کے ہی تو شاگرد تھے۔ فقرائے اصحاب صفہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ کو سننے اور یاد کرنے کے لیے جمع ہونے والا پہلا قافلہ علم تھا۔ انہی اصحاب صفہ میں سے ایک انتہائی باصلاحیت شخصیت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی تھی، جنہوں نے صرف 3 یا 4 سالوں میں علوم حدیث کے وہ عظیم خزانے حاصل کیے جن کے شوق علم نے بعد کے اجیال کے لیے مثال قائم کر دی۔ آج تک مسجد نبوی میں یہ درس و تدریس کا سلسلہ جاری ہے، جہاں دنیا کے مختلف علاقوں سے آنے والے طلبہ علماء کے سامنے زانو تلمذ طے کرتے ہیں اور ان سے علم حاصل کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ مسجد حرام اور دیگر مساجد میں بھی حلقہ علم قائم ہے، جن سے ہزاروں لوگ علمی فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ لوگ اہل علم سے فتویٰ اور دینی رہنمائی حاصل کرتے آ رہے ہیں، اور ایسا کیوں نہ ہو جبکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مساجد میں علم حاصل کرنے کی ترغیب دلائی ہے۔ خاص کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مسجد میں آ کر تعلیم حاصل کرنے کی ترغیب اور اس کے عظیم فضل کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، من جاء مسجدی هذا لم يأت الا لخير يتعلمه او يعلمه فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله، جو میری اس مسجد میں آتا ہے اور اس کا مقصد صرف خیر کو سیکھنا یا سکھانا ہوتا ہے، خیر کی تعلیم لینا یا تعلیم دینا اس کا مقصد ہوتا ہے، تو وہ مجاہد فی سبیل اللہ کی منزلت پر ہوتا ہے۔ اسے احمد نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے اور اسی طرح ابن ماجہ نے اور علامہ البانی نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نکلے جب ہم صفہ میں تھے۔ نبی علیہ السلام نے کہا، ایکم یحب ان یغدو کل یوم الى بطحان او الى العقیق فیأتی منہ بناقتین کوماوین فی غیر اثم ولا قطع رحم، فقلنا یا رسول اللہ نحب ذلك، قال افلا يغدو احدكم الى المسجد فيعلم او يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، واربع خير له من اربع، ومن اعدادهن من الابل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کون پسند کرتا ہے کہ وہ روزانہ صبح بطحان یا عقیق کی وادی میں جائے اور وہاں سے بغیر کسی گناہ اور قطع رحمی کے 2 بڑے بڑے کوہانوں والی اونٹنیاں لائے؟ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہم سب کو یہ بات پسند ہے۔ آپ نے فرمایا، پھر تم میں سے صبح کوئی شخص مسجد میں کیوں نہیں جاتا کہ وہ اللہ کی کتاب کی 2 آیتیں سیکھے یا ان کی قرأت کرے، تو یہ اس کے لیے 2 اونٹنیوں کے حصول سے بہتر ہے، اور یہ 3 آیات 3 اونٹنیوں سے بہتر اور 4 اونٹنیوں سے بہتر ہیں، اور جتنی آیتیں وہ پڑھے گا اتنی اونٹنیوں سے وہ بہتر ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح مسلم نے اپنی صحیح میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، جس میں مسجد میں علم حاصل کرنے کی فضیلتوں کا بیان ہے، اور یہ کوئی بھی مسجد ہو دنیا کی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ۔ یعنی اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں لوگوں کا کوئی گروہ جب اکٹھا ہوتا ہے، وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کا درس و تدریس کرتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت میں شرعی علم بھی شامل ہے، کیونکہ شرعی علم کی بنیاد قرآن و سنت ہے، اور اس کا درس و تدریس کرتے ہیں، مگر ان پر سکینت یعنی اطمینان و سکون قلب کا نزول ہوتا ہے، اور اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، اور فرشتے ان کو اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے مقربین میں سے جو اس کے پاس فرشتے ہیں ان میں ان لوگوں کا ذکر کرتا ہے، اور جس کے عمل نے اسے خیر کے حصول میں پیچھے رکھا اس کا نسب اسے تیز نہیں کر سکتا۔ اور احمد کی ایک روایت میں ہے کہ ان مجالس علم میں بیٹھنے والوں سے کہا جاتا ہے جب وہ درس سے فارغ ہوتے ہیں ان قوموا مغفور لکم قد بدلت سیئاتکم حسنات، کہ تم اٹھ جاؤ، تمہارے گناہ معاف کر دیے گئے، بلکہ یہی نہیں قد بدلت سیئاتکم حسنات، تمہاری برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیا گیا۔ ان علمی مجالس کی برکتوں سے محروم اس میں بیٹھنے والا نہیں ہوتا، اور یہ گناہ کے معاف ہونے کے اسباب میں سے ہیں، گرچہ وہ ابتدائی طور پر علم حاصل کرنے کے مقصد سے نہیں آیا ہو، مگر اگر وہ اس علم کی مجلس میں بیٹھتا ہے تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، جیسے کہ روایت میں ہے ہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ بیٹھنے والے بدبخت نہیں ہوتے۔ شرعی علم کو مسجدوں میں حاصل کرنا مسجدوں کو آباد کرنے میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، یعنی گھروں میں یعنی مسجدوں میں جن میں بلند کرنے اور جن میں اپنے نام کی یاد کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، وہاں صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ تسبیح سے مراد یہاں پر صلاح ہے۔ شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يَدْخُلُ فِي ذَلِكَ الصَّلَاةُ كُلُّهَا فَرْضُهَا وَنَفْلُهَا وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ وَالتَّسْبِيحُ وَالتَّهْلِيلُ وَغَيْرُهُ مِنْ أَنْوَاعِ الذِّكْرِ وَتَعَلُّمُ الْعِلْمِ وَتَعْلِيمُهُ وَالْمُذَاكَرَةُ فِيهَا وَالْاِعْتِكَافُ وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الْعِبَادَاتِ الَّتِي تُفْعَلُ فِي الْمَسَاجِدِ وَلِهَذَا كَانَتْ عِمَارَةُ الْمَسَاجِدِ عَلَى قِسْمَيْنِ عِمَارَةُ بُنْيَانٍ وَصِيَانَةٍ لَهَا وَعِمَارَةٌ بِذِكْرِ اسْمِ اللَّهِ مِنَ الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا، یعنی اللہ کا ذکر اس میں ہوتا ہے، اس میں نمازیں داخل ہیں، چاہے وہ فرض ہوں یا نفل نمازیں ہوں، اور اسی طرح قرآن کی قرأت کرنا، تسبیح اور تحلیل کرنا، اور ان کے علاوہ اور بھی ذکر اور اذکار شامل ہیں، اور اسی طرح علم کو سیکھنا اور سکھانا اور اس کا مذاکرہ کرنا، اعتکاف کرنا، اور ان کے علاوہ اور بھی عبادتیں ہیں جو مساجد میں کی جاتی ہیں، وہ سب اللہ کے ذکر میں داخل ہیں۔ اسی لیے مساجد دو طرح سے آباد کی جاتی ہیں، مسجد کی تعمیر اور اس کی دیکھ ریکھ کرنا، اور دوسرا اللہ کے ذکر سے اسے آباد کرنا، جیسے صلاۃ سے۔ حافظ ابن رجب رحمہ اللہ اپنی فتح الباری میں اس آیت کے تعلق سے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین، یعنی اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، یہی لوگ یقیناً ہدایت یافتہ ہیں۔ کہتے ہیں حافظ ابن رجب رحمہ اللہ کہ اس میں مسجد کو حصی اور معنوی دونوں طور پر آباد کرنا شامل ہے۔ حصی طور پر اس کی تعمیر اور دیکھ بھال کرنا، اور معنوی طور پر اس میں باجماعت نمازوں کو قائم کرنا، ان میں اللہ کا ذکر اور علم کی نشر و اشاعت کرنا ہے۔ ان سب دلائل سے یہ بات واضح ہو گئی کہ علمی دروس اور حلقات علم کا انعقاد کرنا بھی اللہ کے ذکر میں سے ہے، جیسے کہ انس ابن مالک روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مررتم بریاض الجنة فارتعوا قالوا وما ریاض الجنہ قال حلق الذکر، یعنی جب تم جنت کے باغیچوں سے گزرو تو اس سے چرو۔ لوگوں نے کہا کہ جنت کے باغیچہ کیا ہے؟ کہا ذکر کے حلقات،
اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور علامہ البانی نے حسن قرار دیا ہے۔ مساجد میں علم سیکھنے اور سکھانے کے لے جانے کا اجر پورے حج کرنے کا اجر و ثواب جیسا ہے، جیسے کہ حاکم نے روایت کیا ہے ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غدا الى مسجد لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلمه كان له كاجر حاج تاما حجته، یعنی جو شخص مسجد جاتا ہے اس کا ارادہ صرف یہ ہے کہ وہ خیر کو سیکھے یا سکھائے تو اسے پورا حج کرنے کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ اس حدیث کو علامہ البانی نے حسن صحیح قرار دیا ہے۔ یہ تمام احادیث ان احادیث میں سے کچھ ہیں جن میں مساجد میں علمی حلقوں کو قائم کرنے اور ان میں حاضر ہونے کی فضیلت ہے۔ ان سے مساجد میں دروس کی اہمیت پتہ چلتی ہے۔ صرف مسجد نبوی اور مسجد حرام ہی نہیں بلکہ اسلامی دنیا کے مختلف شہروں اور علاقوں میں جیسے بصرہ، کوفہ، بغداد، شام، مصر وغیرہ ممالک جب فتح ہوئے تو وہاں مساجد کی تعمیر عمل میں آئی۔ یہ مساجد بھی درس و تدریس کے مراکز تھے۔ یہ مراکز بڑی بڑی جامع مساجد میں قائم تھے، گویا علم کے چشمے تھے جو علم سے ابل رہے تھے اور فراوانی سے بہہ رہے تھے۔ عراق کی فتح کے بعد جامع مسجد کوفہ سب سے پہلی مسجد تھی جس کی بنیاد سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے رکھی تھی۔ یہ مسجد احادیث نبویہ کی تعلیم کا مرکز بنی، جہاں براء ابن عازب رضی اللہ عنہ پہلے صحابی تھے جنہوں نے احادیث نبویہ کی تعلیم شروع کی۔ اسی طرح بعد کے ادوار میں بھی مساجد دین کی درسگاہیں ہوا کرتی تھیں۔ ان میں قاہرہ کی جامع ازہر، تونس کی جامع زیتونہ اور اندلس کی جامع قرطبہ شامل ہیں۔ ان کے علاوہ اور بھی کئی ایسی جامع مساجد تھیں جو کہ علوم اسلامیہ کی باقاعدہ یونیورسٹیاں تھیں جن سے علم کے چشمے جاری تھے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں كانت المساجد مجامع الأمة ومواضع الأئمة وقد أسس صلى الله عليه وسلم مسجده المبارك على التقوى فكانت فيه الصلاة والقراءة والذكر وتعليم العلم والخطب الى آخرہ۔ کہتے ہیں کہ مساجد لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ ہوا کرتی تھیں اور وہاں ائمہ درس دیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک مسجد کی بنیاد تقوی پر رکھی تو وہاں صلاۃ کی ادائیگی، قرأت، قرآن کی قرأت، ذکر اور علم کی تعلیم اور خطبے ہوا کرتے تھے۔ خطیب البغدادی الفقیہ والمتفقہ میں ایک باب باندھتے ہیں، کہتے ہیں فضل و تدریس الفقہ فی المساجد، مسجدوں میں فقہ کی تدریس کی فضیلت، اور فقہ سے مراد پورا دین ہے اس میں۔ اور اپنی سند سے ابو الاحوص سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں ادرکنا الناس وما مجالسهم الا المساجد، ہم نے لوگوں کو پایا اور ان کے بیٹھنے کی جگہ مسجدیں ہوا کرتی تھیں، یعنی علم حاصل کرنے کے لیے۔ علامۃ الجزائر عبد الحمید بن بادیس رحمہ اللہ کہتے ہیں المسجد والتعلیم صنوان فی الاسلام من یوم ظہر الاسلام، کہتے ہیں کہ مسجد اور تعلیم یہ دو شاخیں ہیں اسلام کی۔ فما بنى النبي صلى الله عليه وسلم يوم استقر في دار الإسلام بيته حتى بنى المسجد، ولما بنى المسجد كان يقيم الصلاة فيه ويجلس لتعليم أصحابه، فارتبط المسجد بالتعليم كارتباطه بالصلاة، فكما لا مسجد بدون صلاة كذلك لا مسجد بدون تعليم۔ یعنی کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دار اسلام یعنی مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرار اختیار کیا تو اپنا گھر نہیں بنایا جب تک مسجد نہیں بنا لی، اور جب مسجد بنائی تو وہاں نماز کو قائم کیا، اور وہاں بیٹھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ تعلیم دینے کے لیے۔ تو مسجد اور تعلیم کا تعلق ایک دوسرے کے ساتھ ایسے جڑا ہوا ہے جیسے مسجد کا صلاح سے جڑا ہوا ہے۔ تو جس طرح بغیر صلاح کے مسجد نہیں ہوتی، اسی طرح بغیر تعلیم کے مسجد کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ وحاجت الاسلام الیہ کحاجتہ الی الصلاح، اور تعلیم کی حاجت اسلام میں اسی طرح ہے جیسے صلاح یعنی نماز کی ضرورت۔ تو اسلام کا تصور بغیر تعلیم کے نہیں کیا جا سکتا، اور اسی ضرورت کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کو تعمیر کی تاکہ وہاں نماز اور تعلیم دونوں کی ادائیگی ہو سکے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر مسجد میں نماز اور تعلیم کو قائم کیا۔
یہاں تک کہ اپنے اس مرض میں بھی، اس بیماری میں بھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، پھر آپ کے بعد مسلمانوں نے اس سنت پر عمل کرنا جاری رکھا مختلف اسلامی علاقوں میں، اور اس طرح مسجدوں کو صلاۃ اور تعلیم کے لیے وقف کیا جانے لگا۔